عقیدہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عقیدہ حق اس کو سمجھ کر آخری سانس تک اس عقیدے پر قائم رہنے اور اس عقیدے کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک کے موضوعات میں آپ حضرات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اور آپ کی سیرت کے لحاظ سے گفتگو سماعت کی۔ وہ بھی موضوع اپنی وسعت کے لحاظ سے مکمل نہیں ہو سکے، لیکن چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو موجودہ صورتحال کے لحاظ سے جس موضوع کی زیادہ ضرورت ہے اسے بھی بیان کیا جائے، اور اس وقت سب سے زیادہ جس موضوع کی ضرورت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اتنا عام ہے کہ علامہ عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کی شرح نبراس کے اندر اس بات کو لکھا کہ اہل سنت اس عقیدے کا پرچار ان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ پورے شیعہ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جو عقیدہ ہے ان کے پورے مذہب کی بنیاد اس عقیدے پر ہے، اور اگر سنی اس عقیدے کو ظنی سمجھیں اور یہ کہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو مان لیا جائے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، یعنی اگر حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کر کے حضرت علی کو افضل مانا جائے تو صرف ایک عقیدہ خراب نہیں ہوگا بلکہ اہل سنت کا پورا مذہب ہی برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانا جائے تو پھر یہ بات ماننا بھی ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں بھی پہلا نمبر مانا جائے، چونکہ جو سب سے افضل ہے اس کا خلافت میں بھی پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ تو اب لازم آئے گی یہ بات کہ جن اصحاب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو پہلا خلیفہ مانا، ان کو افضلیت میں پہلا نمبر دیا، تو وہ سارے صحابہ معاذ اللہ ظالم قرار پائیں گے۔ تو جب سارے صحابہ معاذ اللہ ظالم بن گئے تو ظالم عادل نہیں ہوتا، اس کی عدالت ختم ہو جائے گی، اور روایت حدیث کے اندر راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، اور جب صحابہ سارے عادل نہ رہے تو صحابہ کی بیان کی ہوئی احادیث یہاں تک کہ ان کا بیان کیا ہوا قرآن بھی معتبر نہیں رہے گا۔ پورے کا پورا دین اس ایک عقیدے کو نہ ماننے پر پورے کا پورا دین ہی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ یہ اہل سنت کے مسلک کی بنیاد ہے کہ اس عقیدے کو نہ صرف مانا جائے بلکہ اس کا پرچار کیا جائے کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضمنی عقیدہ نہیں، یہ قرآنی عقیدہ بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ بھی ہے،
اور اس پر تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اجماع بھی ہے، اور آج تک اہل حق جو ہیں اس عقیدے پر قائم ہیں۔